السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ظفر نگر کی اس جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام بالکل اچانک مرتب کیا گیا، اور چونکہ مجھے آج مبارک پور میں لوہیا ایک مقام ہے، وہاں پروگرام میں جانا ہے، اس مناسبت سے یہاں کے ذمہ داروں نے یہ پروگرام مرتب کیا اور بہت کم وقت میں اس کا اعلان وغیرہ کیا گیا۔ مجھ سے پہلے آپ نے استقبال رمضان کے موضوع پر صدارتی خطاب کو سماعت کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا چونکہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا تھا، لیکن صدر محترم کی گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع پورا ہو چکا ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کا ہم سب کو اخلاص قلب کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق دے، صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا حق ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، دنیا آج کے دور میں، دنیا میں تقریباً ہر انسان مادیت کی طرف بھاگ رہا ہے، ہر انسان ظاہر پر بہت محنت کر رہا ہے، جس کو انگلش میں بولتے اپیئرنس۔ ہم دکھتے کیسے ہیں، ہمارا لباس کیسا ہے، آپ یقین نہیں کریں گے خواتین کے میک اپ پر ہونے والا جو خرچ ہے ہر مہینے کا، وہ اوور آل
اربوں روپے کا ہے, پوری ایک انڈسٹری ہے, بہت بڑا بزنس ہے, اور امت کا اربوں روپیہ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ خواتین کے چہرے کی لپائی اور پتائی کے اوپر. اور یہ صرف خواتین تک کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے یہ نوجوان لڑکے جو ہیں صاحب, ان کی چہرے والی کریم الگ آتی ہے, بال دھونے والا شیمپو الگ آتا ہے, فیس واش الگ آتا ہے, باڈی واش الگ آتا ہے, 27 طریقے کے پرفیوم ان کی الماری میں رکھے آپ کو مل جائیں گے. یعنی نوجوان نسل, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ان کی ساری توجہ اپنے ظاہر کے اوپر, اپنے بالوں کے اوپر, اپنی صورت کے اوپر, اپنے شریر کے اوپر محنت کرنے پر خرچ ہو رہی ہے. ساری انرجی اسی پر خرچ ہو رہی ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے ظاہر کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. ہم دکھتے کیسے ہیں, اللہ کے یہاں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اللہ کے یہاں ہمارے باطن کی اہمیت ہے. ہمارا دل کیسا ہے, ہماری روح کیسی ہے, ہمارا باطن کیسا ہے, ہمارا ایمان کیسا ہے, ہمارا عقیدہ کیسا, ہماری نیت کیسی ہے, اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم نہیں دیکھتا, ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے, تمہارا عمل دیکھتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کو امام الموحدین کہا جاتا ہے, جو نبیوں کے باپ ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آپ باپ ہیں, یعنی آپ کے جد امجد ہیں, اور بہت سارے نبیوں کے باپ ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کے جو 2 بیٹے تھے, اسماعیل اور اسحاق, تو اسحاق کی نسل سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے, اور اسماعیل کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سب ان کی نسل سے آئے. تو بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ان کی یہ دعا ہے, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اے اللہ, تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اے اللہ, تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا. قیامت کے دن مجھے دنیا کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. انسان دنیا میں بدنام ہوتا ہے, رسوا ہوتا ہے. آج رسوا ہے, آج بے عزت ہے, کل پیسے کما لیا, کل ترقی کر لیا, تو ساری چیزوں پہ پردہ پڑ گیا. دنیا کی ذلت اور دنیا کی رسوائی وقتی ہوتی ہے, عارضی ہوتی ہے, لیکن اصل ذلت اور رسوائی یہ ہے کہ کل قیامت کے دن انسان رسوا ہو جائے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. یہ اصل رسوائی ہے کہ انسان قیامت کے دن پریشان ہو کر کے اس کو یہ کہنا پڑے کہ اے کاش میں مٹی ہوتا اور یہ دن مجھ کو نہ دیکھنا پڑتا. اصل رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی, اس دن ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے. ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں, وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اے اللہ, مجھے قیامت کے دن تو ذلیل مت ہونے دینا. یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, حلال و حرام ایک کر دیتے ہیں, جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے, یہ مال کیا قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا. یہ اولاد جس کو سکھ پہنچانے کے لیے, جس کے آرام کے لیے ہم اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں, اولاد کو خوشیاں دینے کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں, اولاد کو بڑا کرنے کے لیے ماں باپ اپنی جوانی, اپنے چہرے کی رونق, اپنا سب کچھ تج دیتے ہیں. یہ اولاد قیامت کے دن کام آئے گی؟ نہیں کام آئے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا. قیامت کے دن وہ کامیاب نہیں ہوگا جو ہینڈسم اور اسمارٹ بن کر کے آئے گا، جس کا چہرہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، بہت گورا چٹا ہوگا، خوبصورت ہوگا. نہیں، آپ کی خوبصورتی اللہ کیا میٹر نہیں کرتی، آپ کی اسمارٹنس اللہ کیا میٹر نہیں کرتی، اللہ کیا ہمارے دل کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. او لوگو، انسان کے شریر میں ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو سارا شریر گڑبڑ ہے. الا وہی القلب، وہ دل ہے. اور یہ دل جب کٹھور ہو جاتا ہے اللہ، پھر انسان کو موت یاد نہیں آتی. انسان قبرستان جاتا ہے، اپنے عزیزوں اپنے رشتہ داروں کو دفناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے مٹی دیتا ہے، پھر بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہاں ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے. کبھی آپ نے غور کیا، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کسی جنگل میں آپ کی گاڑی گزر رہی ہے اور اچانک آپ کی گاڑی خراب ہو جائے. بہت بہادر ہیں آپ، بہت مضبوط ہیں آپ، لیکن کچھ دیر کے لیے تو آپ کو ڈر محسوس ہوگا کہ بھئی یہاں کوئی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، گاڑی خراب ہو گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، میرا کیا بنے گا. ایک انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اسے قبر میں جانا ہے، اور یہ قبر میں جانے کا معاملہ سب کے ساتھ ہونا ہے. اور اس قبر میں نہ آپ کا بیٹا آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کی بیوی آپ کے کام آئے گی، نہ آپ کی کمائی کی دولت اس قبر میں آپ کے ساتھ جائے گی، یعنی نہ یہ زمین ہے، یہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے گی. وہ 2 گز زمین دنیا میں آپ کا ٹھکانہ ہے، قیامت تک وہیں رہنا ہے، مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک وہیں رہنا ہے. اور یہ جو قبر کی زندگی ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برزخ کہا. برزخ مطلب سمجھتے ہیں؟ بیریئر. بنارس میں آج کل جگہ جگہ بیریئر لگے ہیں. ہمارے جو بھائی آئے ہیں گاڑی لے کے بنارس سے ڈرائیو کر کے آئے ہیں، میرے گھر سے تقریباً آدھا کلومیٹر پہلے ان کی گاڑی روک دی گئی کہ بھئی یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے. بیریئر لگ گیا. بیریئر مینس رکاوٹ. اللہ نے کہا کہ قبر کی جو زندگی ہے وہ برزخ ہے، وہ رکاوٹ ہے، آخرت اور دنیا کے بیچ کا ایک گیپ ہے. وہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے ایک مرتبہ تو دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دے دے. لعلی اعمل صالحا. میں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مانگ رہا ہوں. کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، دبئی جانے کے لیے نہیں، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے نہیں، اپنے ادھورے مکان کو پورا کرنے کے لیے نہیں. لعلی اعمل صالحا. اے اللہ تو ایک موقع دنیا میں اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں میں نیک عمل کروں گا، میں اچھا کام کروں گا، میں نیکی کے کام کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے. کلا، اللہ فرماتا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها. اے میرے بندے، یہ تو بس تیرے منہ سے نکلنے والی ایک بات ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے برزخ میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے. اور آپ کی نالج کے لیے ایک بات بتا دوں کہ قبر جو ہوگی نا وہ دبوچے گی، قبر دبوچے گی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اچھے کو بھی دبوچے گی، برے کو بھی دبوچے گی. قبر سب کو دبوچے گی، عذاب سب کو نہیں ہوگا. مومن کے لیے بعد میں قبر کشادہ، مگر مرنے کے بعد جب آپ قبر میں جائیں گے تو ایک بار قبر آپ کو ضرور دبوچے گی. ایک بار یہ احساس آپ کو قبر دلائے گی کہ اے مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، آج تو اپنی اوقات میں آیا ہے، آج تو اپنی حیثیت میں آیا ہے. صحابی رسول کا انتقال ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پتہ نہیں ہماری نوجوان نسل نے نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے. افسوس کی بات ہے، فلموں میں، سیریلوں میں، ویب سیریز میں، انسٹاگرام میں اور فیس بک میں ہماری نوجوان نسل اتنی مگن ہے، اسے اپنے اصل ہیروز کے بارے میں نہیں معلوم.
ہماری نوجوان لڑکیاں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی صحابیات کون تھی، نبی کی بیویاں کون تھی، ان کے حالات زندگی آپ پوچھ لیں، آپ جا کے سروے کر لیں اگر میری بات پہ شک ہے۔ جو لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، اسکولوں اور کانوینٹ میں پڑھنے والی بچیوں کو، بالغ لڑکیاں 18 20 سال کی لڑکیوں سے آپ پوچھ لیں، بڑی موٹی موٹی باتیں وہ نہیں بتا پائیں گی دین کی آپ کو۔ یہ ہماری نوجوان نسل کا، اتنے جلسے ہو رہے، اتنے پروگرام ہو رہے، جمعہ کے خطبے ہو رہے، مگر یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہماری نوجوان نسل کیوں اتنی دین سے دور ہے؟ بھئی ہم دنیا میں تو یہی جانتے ہیں کہ ہمارے بدن میں جب کوئی معمولی سا زخم ہوتا ہے تو ہم ہلکی پھلکی اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، لیکن جب وہ زخم پھوڑا بن جاتا ہے تو ہم کوئی بڑا ہیوی ڈوز والا اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن لگا دیتا ہے کہ نہیں صاحب اس کو جو ہے تگڑی اینٹی بائیوٹک دینی۔ اتنا بیکٹیریا پھیلا ہوا ہے سماج میں، بدکاری کا، بے حیائی کا، ننگے پن کا۔ آج کل آپ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے، کامیڈی کے نام پہ کیا پھور پن پیش کیا جا رہا ہے آپ کی نوجوان نسل کے سامنے۔ یوٹیوب کے اوپر کامیڈی کے نام پہ وہ ننگئی ہے، وہ عریانیت ہے، وہ بے حیائی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اپنے آپ کو کامیڈین کہنے والے لوگ اتنی غلیظ اور گندی باتیں کر رہے ہیں کہ جو بڑے اپنے آپ کو ماڈرن لوگ کہتے تھے اب ان کو بھی گھن آنے لگی کہ یار یہ تو زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک ایسے ماحول میں ہماری نوجوان نسل کو دین کیسے پہنچایا جائے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ روایتی پروگرام اور جلسے، معاف کیجئے گا، دیٹ از ناٹ انف، یہ کافی نہیں۔ آپ کے مدرسے مئو مدارس کا گڑھ ہے، مئو میں مدارس الحمدللہ بہت پرانے دور سے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر اب یہ مدارس بھی اس سیلاب کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ کی قوم کے وہ بچے جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں آپ ان کی تربیت کریں گے، اسکولوں کا کیا کریں گے آپ؟ کلاس 8 کلاس 9 کی پڑھنے والی لڑکیاں وہ ویلنٹائنز ڈے منا رہی، ان کا کیا کریں گے آپ؟ کون سا ایسا پارک ہے، کون سا ایسا ہوٹل ہے، کون سا ایسا ریسٹورنٹ ہے، کون سی ایسی تفریح گاہ ہے جہاں آپ کی قوم کی برقع نشین لڑکیاں نہیں پائی جا رہی ہیں؟ ویڈیوز آ رہے ہیں صاحب حقہ پی رہی ہیں لڑکیاں، ویڈیوز آ رہے ہیں پارکوں میں ڈانس کر رہی ہیں آپ کی مسلمان برقع نشین لڑکیاں۔ اس نوجوان نسل کو میرے بھائیوں برباد ہونے سے بچا لو، اور یہ برباد ہونے سے کب بچے گی؟ جب آپ دل پر محنت کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو دل کو سنوارنا پڑے گا، چہرے کو اور اپیئرنس کو بعد میں بھی سنوارا جا سکتا ہے، پہلے دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سعد بن معاذ تو بڑے بھاری بھرکم تھے، جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے انتقال کے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہلنے لگا۔ اتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے فرشتے بھی ان کا ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا، آپ کے چہرے پر خوف کے اور ڈر کے کا اثر محسوس کیا گیا، اور آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے میرے صحابہ تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا، ان کی قبر نے ان کو پکڑ لیا، ان کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ اور آپ نے آگے فرمایا وَإِنَّ لِلْقَبْرِ زَقْتَةً لَوْ نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ لَنَجَا سعد بن معاذ، کہ قبر سب کو دبوچے گی، اگر قبر کے دبوچنے سے اور قبر کے جو ہے پکڑنے سے اگر کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں قبر دیکھ کر کے بھی وہ دبوچنا یاد نہیں آتا۔ قبرستان میں بیٹھ کر ہماری نوجوان نسل جوا کھیلتی ہے، قبرستان میں بیٹھ کے لڑکیوں سے باتیں کرتی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے غیبتیں ہوتی ہیں، ہمیں قبرستان میں بھی موت یاد نہیں آتی، وہاں پر بھی ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے۔ قرآن کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ،
اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، اتنے گناہ کیے کہ گناہ کر کر کے تمہارے دل کٹھور ہو گئے، اتنے کٹھور ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے، ندیاں بہنے لگتی ہیں، نہریں بہنے لگتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ تو دل پر محنت کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اس کائنات میں سب سے مضبوط دل کس کا تھا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک بات آپ کو بولوں، یہ جو قرآن اترا تھا، یہ قرآن نبی کے دل پر اترا تھا۔ قرآن نبی کے علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ نبی کے دل پر قرآن اترا تھا، نبی کا دل بہت مضبوط تھا، مگر نبی اکرم بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر اسٹیبل کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر فکس کر دے، جما دے، ثابت کر دے۔ اگر نبی کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، دل پر محنت کرو۔ صحابہ کرام کے دل بڑے صاف ستھرے تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ دل کی سب سے بڑی بیماری ریاکاری ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ انسان نیکی کرے لیکن نیکی کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، لوگوں کو راضی کرنا ہو۔ لوگوں کو راضی کر رہے ہو، اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نیکی کر رہے ہو تو یاد رکھو یہ نیکی ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ریاکاری کرے گا ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کا کوئی ثواب میری بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ یہ ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں اگر کسی چیز کا ڈر ہے تو شرک اصغر کا ڈر ہے۔ اے میرے صحابہ، مجھے سب سے زیادہ شرک اصغر کا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر چھوٹا والا شرک ہونے لگے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری کرنا، دکھاوے کے لیے نیک عمل کرنا۔ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ ماعون کے اندر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے جن کی نماز کا مقصد ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ دہر کے اندر جب اپنے جنتی بندوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے متقی بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلاتے وقت یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اس دن کا ڈر ہے جس دن انسان کا چہرہ بے رونق ہو جائے گا، انسان ڈرا ہوا ہوگا، سہما ہوا ہوگا۔ تو ہم جو بھی نیکی کریں اللہ کے ڈر سے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہماری نیکیوں کا مقصد دنیا کو خوش کرنا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے ریاکاری، اور اس کا علاج کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اللہ کی ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر اللہ کو نہیں دیکھ پا رہے ہو فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہی اس کا علاج ہے، اخلاص اس کا علاج ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی کر کے جاؤ جو صرف آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ ضروری نہیں ہے نیکیوں کا ڈھڈورا پیٹا جائے،
کچھ نیکیاں ایسی ہوں کہ جو آپ کو معلوم ہو اللہ کو معلوم ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ اتنا چھپ کر کے صدقہ خیرات کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا کھایا. اور آج ہیں ایسے بہت سارے لوگ، آج بھی ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ان کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے. دل کی ایک اور بہت بڑی بیماری میں آپ کو بتا دوں، تکبر، اہنکار، غرور. غرور کا تعلق دل سے. کس بات کا غرور ہے؟ بھئی تم ہو کیا؟ دولت کا غرور ہے. بڑے بڑے دولت مند آج قبروں میں پڑے ہوئے. اپنی شہرت کا غرور ہے. یہ شہرت کب بدنامی میں بدل جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا گیا کہ ہاتھوں میں کٹورا ان کے آ گیا. اے انسان تجھے کس بات کا غرور ہے؟ الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناه في قرار مکین فقدرنا الى قدر معلوم. اے انسان تو بھول گیا ہم نے تجھے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ جگہ تجھ کو ہم نے رکھا. الى قدر معلوم، اور ایک مقررہ وقت تک تجھے تیری ماں کے پیٹ میں رکھا گیا. فقدرنا فنعم القادرون، ہم کو پتا تھا کہ تجھے کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہنا ہے. 7 مہینے کے بعد تو آئے گا، 8 مہینے کے بعد آئے گا کہ 9 مہینے کے بعد آئے گا، سیزیرین کے ذریعے آئے گا کہ نارمل ڈیلیوری کے ذریعے آئے گا. ہمیں تیرا آگا پیچھا سب معلوم تھا. انسان اپنی پیدائش پر غور کرے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے حقیر پانی سے پیدا کیا ہے. انسان غرور کس بات کا کرتا ہے؟ اسی لیے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اللہ فرماتا ہم اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دیں گے، ان لوگوں کو ہماری آیتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ لوگ ہماری آیتوں کو قبول نہیں کریں گے جو زمین میں تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے. تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا ہے. نبی کے دور میں ایک عمر ابن خطاب تھے اور ایک عمرو بن ہشام تھا. ایک عمر ابن خطاب تھے اور ایک عمرو بن ہشام تھا. دونوں اپنے اپنے قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے. اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو تو اس کو ایمان کی دولت دیتے. اللہ کو منظور تھا عمر ابن خطاب کا ایمان لانا، اور اللہ کو منظور تھا ابو جہل کے سینے پر، اس کے دل پر مہر کا لگنا. ابو جہل ایمان نہیں لایا، اسلام کا کٹر دشمن بنا رہا، اور جنگ بدر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے ابو جہل کا خاتمہ کیا گیا. تو تکبر کرنے والے کا انجام میرے پیارے ساتھیوں بہت برا ہے. دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے قوم عاد، قوم سمود بڑے بہت طاقتور قومیں تھیں. قوم عاد تو وہ قوم تھی کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے ایسا مٹایا کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. قوم عاد اور قوم سمود کو اللہ نے ایسا مٹایا کہ ان کی لاشیں کھجور کے سڑے ہوئے تنے کی طرح زمین پر پڑی تھیں. کھوپڑی کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، سر کہیں ہے، تن کہیں ہے. اللہ نے سڑے ہوئے تنوں کی طرح ان کی باڈی کو زمین پہ پھیلا دیا. تو تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھی. پیارے نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی کیا اچھا کپڑا پہننا بھی جرم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ایک انسان یہ چاہتا ہے اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا دیکھو یہ بھی بڑا معنی خیز جملہ ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب یہاں جو اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے لباس اور اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیں اور فطری طور پر آپ اپنے آپ کو اچھا بنا کے رکھیں. یہ نقلی اور ڈپلیکیٹ جو ہے چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو خوبصورت نہ بنائیں. نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی آپ کو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو،
اس اپنے آپ کو انسان مینٹین کر کے رکھے. یہ نہیں کہ انسان اچھا کما رہا ہے, اچھی اس کی آمدنی ہے, لیکن پھر بھی ڈھنگ کا کپڑا نہیں پہن رہا ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو خوبصورتی پسند ہے. آپ ڈھنگ کا کپڑا پہنے, ڈھنگ کا لباس پہنے, ڈھنگ کے جوتے پہنے, اللہ کو یہ چیز پسند ہے. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ حق بات کو انسان قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. دل کی ایک بیماری اور ہے, لالچ, ہرس. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے لالچ کا گھڑا کبھی بھرتا نہیں ہے. وہ صحیح بات ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. انسان کو اگر سونے کے 2 پہاڑ دے دیے جائیں تبھی وہ تیسرے کی تمنا کرے گا. انسان کے لالچ کا گھڑا کبھی نہیں بھر سکتا. اور یہ لالچ کا جو مرض ہے دل میں, یہ کیسے دور ہوگا؟ یہ قناعت کے ذریعے دور ہوگا. انسان جب تک اپنے اندر قناعت پیدا نہیں کرے گا کہ ہاں میں محنت کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, لیکن اللہ مجھے جو روزی دے رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہے, جب تک اس پر انسان اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کرے گا اس کی بھوک کبھی مٹنے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. وہ انسان کامیاب ہے جو اسلام لے آیا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی روزی دی جو اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا اتنے پر اس کو قناعت والا بنا دیا. جتنی روزی ملے اتنے پر انسان سیٹسفائیڈ ہو جائے, مطمئن ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس کم ہے, آپ کو یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا, تو میرے بھائی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس ہے اور دوسروں کو نہیں ملا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فارسی کے بڑے مشہور شاعر ہیں اور ادیب ہیں. ایک مرتبہ وہ شیراز, ایران کا ایک شہر ہے شیراز, وہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے, نماز پڑھنے کے لیے گئے. تو مسجد کے جب باہر نکلے تو ان کا جوتا غائب ہو گیا. تو انہیں بڑا شکوہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ, تیرے گھر میں آیا نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ پڑھنے کے لیے, اور یہاں آنے کے بعد میرا جوتا غائب ہو گیا. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ بندہ تیرا نام لینے کے لیے, تیرا ذکر کرنے کے لیے آیا اور بندہ اپنے جوتے سے ہاتھ دھو بیٹھا. کچھ دیر کے بعد شیخ سعدی کی نظر ایک انسان پر پڑی جس کے دونوں پیر ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ بیساکھیوں کے سہارے چل رہا تھا. شیخ سعدی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کہا کہ اے اللہ, میرا تو جوتا گیا ہے, میں اس پر پریشان ہوں. یہ انسان تو دونوں پیر سے محروم ہے, جوتے تو پھر مجھے مل جائیں گے, پیر اگر چلا جاتا تو دوبارہ نہیں ملتا. انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں. آپ یقین کریں, آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے دیکھ لیں, آپ کینسر اسپتال میں جا کے دیکھ لیں, لوگ زندگی اور موت کے بیچ میں زندگی گزارتے ہیں. لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں, لوگ ایڑی رگڑ رگڑ کے مرتے ہیں, اور لوگ اپنی زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مناظر دیکھ کے آپ سوچے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے. اس لیے حرص اور طمع یہ بہت بری چیز ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے, اللہ اکبر, وہ لالچ اور طمع سے پاک تھے. صحابہ کے دل میں لالچ نہیں تھا. ایک مرتبہ جنگ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی نے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اسلام لائے تھے جو قبیلے, ان لوگوں کو مال غنیمت خوب بانٹ دیا, اور انصاری صحابہ کو جو مدینہ کے انصار تھے ان کو آپ نے بہت کم دیا, نہ کے برابر دیا. اس پر انصار صحابہ میں کچھ لوگوں کو یہ گلہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی. اب پیارے نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ میرے انصار صحابہ کے دل میں کچھ ملال پیدا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ایک انصار صحابہ کو ایک جگہ اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اے میرے انصار صحابہ, تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے نبی, آپ آئے تھے تو سر پہ چھت نہیں تھی, ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا. تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ اے اللہ کے نبی, ہم نے تو آپ کو رہنے کو گھر دیا, کھانے کو کھانا دیا اور آپ کو ٹھکانہ دیا. انصاری صحابہ کرام رونے لگے, اے اللہ کے نبی ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے, رسول کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے, الم تکن ذلالا فہداکم اللہ بی, اے مدینہ کے انصاری صحابہ, کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے, بھٹکے ہوئے تھے, اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت کی دولت دی, اور تم غریب اور محتاج تھے, اللہ نے میرے آنے کے بعد تمہیں خیر و برکت سے نوازا ہے, اور آج تمہارے دل میں یہ شکوہ پیدا ہو رہا ہے
کہ میں نے یہ اونٹ، یہ بکری، یہ مال غنیمت فلاں کو دے دیا اور تم کو نہیں دے دیا؟ اے مدینہ کے انصاریوں، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جائیں ان کے پاس اونٹ ہوں، بھیڑ ہوں، بکریاں ہوں، اور تم جب اپنے گھروں کو جاؤ تو تمہارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ اے لوگوں، النار دسار، لوگ، باقی لوگ اوپر کے کپڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، والانصار شعار، اور انصاری صحابہ کرام جو اندر کا کپڑا جو انسان کے شریر سے لگا رہتا ہے، میرے لیے ان کا وہ درجہ ہے، میں انصاری صحابہ کو اتنا اپنے دل کے قریب رکھتا ہوں۔ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُمْ امْرَأً مِّنَ الْأَنصَارِ، اور ہجرت نہ ہوتی تو اے انصار میں بھی تمہارے بیچ میں سے ہوتا۔ اللہم بارک فی اولادہم، اے اللہ تو انصار کی اولاد میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، یہ دعائیں کی آپ نے۔ اور جب آپ وہاں سے اٹھے ہیں تو کوئی انصاری صحابی ایسا نہ تھا جس کی ہچکیاں نہ بند گئی ہو اور جو رو نہ رہا ہو، سب رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام بڑے صاف ستھرے دل کے مالک لوگ تھے، ان کے دلوں میں کوئی کینہ، کپٹ، کوئی لالچ نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انصاری صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ میرے نبی کے مدینہ کے انصاری صحابہ یہ اپنے حق کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے لالچ سے بچا لیا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دل کی چند بیماریاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مجھے ابھی فوراً مبارک پور کے لیے بھی نکلنا ہے، وقت مختصر ہے ہمارے پاس۔ میں ایک اور گزارش بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ میں دو تین روز پہلے بھی مئو آیا تھا۔ بنارس میں ایک علاقہ پڑتا ہے انصار آباد کا علاقہ، وہاں چھتن پورہ کا ایک علاقہ ہے، اس سے سٹا ہوا ایک دوسرا محلہ ہے انصار آباد۔ وہاں ہماری جماعت کے احباب نے ایک زمین خریدنے کا ارادہ کیا ہے، اور قیمت وغیرہ لگ چکی ہے، رجسٹری بھی ہو چکی ہے۔ اب زمین والوں کو اس کا پیسہ دینا ہے جو تقریباً 75 لاکھ روپے ہیں، اور ابھی تک ان لوگوں نے دوڑ دھوپ کر کے 25 لاکھ کا انتظام کیا، ابھی 50 لاکھ کی رقم باقی ہے، اور کافی پریشان ہیں وہ لوگ، دوڑ رہے تھے۔ تو مجھ سے کئی مرتبہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ چل کے مئو کے بھی اہل خیر حضرات سے رابطہ کیا جائے۔ میری اپنی مصروفیات ہیں، وقت نہیں رہتا، بیچ میں نے 2 دن پہلے وقت نکالا تھا اور میں ان کے ساتھ آیا تھا۔ تو آج اس پروگرام کے موقع پر بھی جو ہمارے احباب یہاں بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بھی جو ہماری آئی ہیں، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے گھر کا معاملہ ہے، اور جب مسجد کی زمین میں آپ کا پیسہ لگے گا تو انشاءاللہ وہ ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہوگا، اور جب تک وہ مسجد چلتی رہے گی، وہاں نماز ہوتی رہے گی، عبادت ہوتی رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں انشاءاللہ اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اس کار خیر میں آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ میں رسید لایا ہوں، آپ لوگ جو تعاون کریں گے انشاءاللہ اس کی رسید کٹ جائے گی۔ بعد میں بھی اگر کچھ ہماری مائیں بہنیں دینا چاہیں تو ہمارے الفاروق آرگنائزیشن کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، ہمارے عمر بھائی، یا اور بھی جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ذریعے بھی آپ یہ رقم بھجوا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے اس گھر کی زمین کے سلسلے میں اور اپنی اس مسجد کے سلسلے میں ہم سب کو آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، ہمیں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آگے رمضان کا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں صحت اور تندرستی دے، اور ہمیں اس مہینے کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان لا رہا ہے، ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو اللہ سدھرنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہماری زندگی کو تھوڑا بڑھایا ہے، ہمیں ایک اور رمضان تو دے رہا ہے۔ اے اللہ، اس رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم اس اللہ کے گھر میں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کو پروردگار تو برائیوں سے بچا لے، ہماری قوم کی بیٹیوں کو تو ان تمام فتنوں سے، بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کے فتنوں سے بچا لے۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسل کو جو ان کے اصل ہیرو ہیں، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شرک و بدعت سے، ہر قسم کی برائیوں سے اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس شہر مئو کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے بہت ساری آزمائشوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں، اور بہت
طریقے سے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اور بڑی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں، اے اللہ تو ہماری جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو لوگ ہمارے ساتھ غلط ارادے رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ تو خیر الماکرین ہے، تیری تدبیر سب سے اعلیٰ ہے، تو ان چال بازوں کی چال کو انہی کے اوپر پھیر دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، جو بھی ہماری مساجد کے ساتھ، ہمارے مدرسوں کے ساتھ، ہمارے جان و مال کے ساتھ غلط ارادہ کرے، اے اللہ ان تمام مکاروں اور چال بازوں کی چال کو تو پھیر دے۔ رب العالمین ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما، اسے ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے تو محفوظ کر دے، جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔